جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ آپ کی، کیونکہ آج کا عنوان بھی سیرت حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جی تو آپ کی سیرت کا یہ پہلو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ آپ کے اندر جو حلم تھا، جو حوصلہ تھا، شاید کسی کے اندر ہو۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات میں کرنے لگا ہوں، یہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھی ہے، اور کشف المحجوب یہ میں اپنے ناظرین کو عرض کرتا چلوں، یہ ہر سنی کے گھر میں ہونی چاہیے، جی یہ بندے کو پکا ٹھکا سنی بنا دیتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے فضائل میں یہ بات لکھی ہے اور آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر اپنے محل کے سامنے بیٹھے تھے، تو اچانک ایک شخص آیا اور آتے ہی اس نے، اب میں تو وہ الفاظ اپنی زبان پہ نہیں دہرا سکتا، اس نے آپ کے متعلق نازیبہ کلمات کہے، گالی نکالی، اور اس کے بعد حضرت مولا علی کے خلاف بھی بکنا شروع کر دیا۔ اور جو یہ بغض ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب، کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ تو اب آگے دیکھیے حضرت مولا حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کیا جواب فرمایا۔ آپ نے فرمایا تیرا حال کیسا ہے؟ تو اپنا حال سنا تو وہ گالی نکال رہا ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں تیرا حال کیا ہے، تیرا گھر بار کیسا ہے، تیرے اہل و عیال کیسے ہیں، لگتا ہے تو پریشان ہے۔ اس نے جب کافی ساری باتیں سنا دی نا، تو اس کے بعد حضرت حسن مجتبیٰ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، لگتا ہے تجھے بھوک بھی لگی ہوگی، حضرت علی کے گھر کا لنگر بھی کھاتا جا۔ اللہ آپ اپنے گھر آستانے پہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ لنگر شریف تیار جو بھی میسر تھا آپ لے آئے۔ جب اس نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد آپ نے نا ایک پلیٹ کے اندر چند درہم جو چاندی کے ہوتے ہیں وہ بھی اٹھائے، اور آپ نے فرمایا یہ ہمارے گھر کی ریت ہے، لنگر بھی کھلاتے ہیں، ساتھ تحفہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ سیرت ہے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ حیران رہ گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں، اور میں یہاں رک کر یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، جو بکنے والوں کو اتنا دیتے ہیں وہ بکنے والوں کو کتنا دیتے ہوں گے۔ یہ سیرت ہے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ نے یہ کردار دکھایا تو اس نے اپنی پگڑی اتار کے آپ کے قدموں میں رکھ دی، عرض کرتا ہے حضور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ حقیقی آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ تو اس سے بھائی اب اس میں کیا وجہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آپ حقیقت میں سید ہیں، آل رسول ہیں؟ اصل میں اس نے پڑھ رکھا تھا سادات میں تحمل ہوگا، صبر ہوگی، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسل جو ہے حضور کی وہ ذات ہیں۔ طائف کے اندر پتھر کھانے کے بعد بھی جب فرشتہ آ جاتا ہے کہتا مولا کہ اے آقا اجازت عطا فرمائیں کہ میں پتھر کا یہ پہاڑ اٹھا کر ان کو نیست و نابود کر دوں، تباہ و برباد کر دوں، ہلاک کر دوں، تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کا رحمت دو عالم کا یہ جملہ تھا، فرمایا نہیں یہ تو نہیں، ان کے آنے والی نسلیں ہماری غلام ہوں گی، ہمارا کلمہ پڑھنے والی ہوں گی۔ اور آقا نے اس وقت بھی یہ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا ان کو ہدایت دے، یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، اگر جانتی ہوتی تو پتھر نہ مارتے بلکہ اپنے دل قربان کر دیتے۔ تو اس شخص کو پتہ تھا کہ جو آل رسول ہوتی ہے اس میں تحمل، بردباری، حوصلہ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار، اور یاد رکھیں میں یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا چلوں، ہم جو اہل سنت والے لوگ ہیں ہم ان ہستیوں کو عظیم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ عقیدت بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگیوں میں ان کو اپنا نمونہ نہیں بنایا۔ کاش کہ ہم ان کے ساتھ عقیدت رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کا آئیڈیل بھی بنا دیں، نمونہ بھی بنا لیں، تو ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں بھی سکون آ سکتا ہے، ہمارا معاشرہ بھی ہے وہ ایک خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ میں ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ یہ تاریخ بغداد میں موجود ہے، حوالے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شک شبہ نہ ہو۔ تاریخ بغداد ایک مستند تاریخ کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ مدینے کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ ایک سیاہ فام غلام ہے، کالے رنگ کا غلام ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک ساتھ بیٹھنے والے کتے کو کھلاتا ہے۔ اس بات نے حضرت حسن مجتبیٰ کو متعجب کر کے رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں بچی ہوئی روٹی کتے کو کھلانا یہ کمال نہیں ہوتا، کمال یہ ہوتا ہے اپنے حصے کی روٹی کھلائی جائے۔ آپ نے جب یہ دیکھا
تو آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا حضور میں غلام ہوں۔ غلاموں کا کیا تعارف ہوتا ہے؟ تعارف تو آقاؤں کا ہوتا ہے، مولاؤں کا ہوتا ہے۔ حضور میرا کیا تعارف ہے؟ میں ایک غلام ہوں اور میں اس باغ کی رکھوالی کرتا ہوں، یہ باغ بھی میرے غلام میرے آقا کا ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے اس کے آقا کا ایڈریس پوچھا، پتہ پوچھا، آپ فوراً اٹھے اور اس کے گھر میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا فلاں غلام تیرا ہے؟ اس نے عرض کی جی میرا ہے۔ باغ بھی؟ جی میرا ہے۔ آپ نے فرمایا بیچنا چاہو گے؟ اس نے کہا حضور بیچنا تو نہیں، اگر آپ حکم فرما دیں، آپ شہزادے ہیں تو آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ تو اس نے کہا جی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی، غلام کی بھی اور باغ کی بھی۔ آپ اس کے بعد تشریف لے آتے ہیں، باغ میں ویسے ہی غلام بیٹھا ہے اور آپ نے فرمایا آج کے بعد تو غلام نہیں ہے، تو آزاد ہے، اور آج کے بعد تو اس کا نوکر نہیں بلکہ اس باغ کا مالک ہے۔ اللہ میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں، آج کچھ لوگ واویلا کرتے ہیں کہ باغ فتق باغ فتق۔ میں ایک جملے میں بات مکمل کر لوں، عقیدہ اہل سنت کو سامنے رکھ دوں۔ حضور جو موج میں آ جائیں تو کتے کو ایک ٹکڑا کھلانے والے شخص کو باغ خرید کر دے دیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کو دنیا کے باغ کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ تو جنت کے باغ کے مالک ہیں۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے اور یہ کردار ہے اور یہی سیرت ہے حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نزدیک امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عقائد میں اگر دیکھا جائے تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ایک بشارت کے طور پر تھا کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروانے والے یہ میرے شہزادے ہوں گے، یہ سید ہوگا میرا شہزادہ۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بہت بڑا کردار ہے اس موقع پر۔ اور آج جو لوگ باغی گروہ بھی قرار دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ غیر مسلم تھے، کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں، تو حضور کا فرمان کے دو مسلمانوں کا گروہ، ایک تو یہ ہمارا عقیدہ واضح ہو گیا، اور صلح فرمائی امام حسن نے، جن سے امام حسن مجتبیٰ صلح فرماتے ہیں، ہماری ان سے صلح ہے، اور یہی عقیدہ ہمارا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو یہ عقیدہ بھی سمجھائیں کہ جن سے امام حسن کی صلح ہے ہماری ان سے صلح ہے، اور جن سے ناراضگی امام حسین فرماتے ہیں ہماری ان سے ناراضگی۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے کہ، اور یہ بھی میں ساتھ عرض کرتا چلوں، یہ واحد فرد ہیں جن کو سرکار نے سید فرمایا ہے۔ بے شک آپ نے فرمایا ھذا ابنی سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ باقی بھی سردار ہیں، باقی بھی سید ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، امام علی مقام کو مانتے ہیں، امام حسین کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں سردار سید۔ لیکن جو نص سے جو حدیث سے جن کی سیادت ثابت ہے وہ حضرت حسن مجتبیٰ، جن کی وجہ سے باقی سارے سید ہیں، جن کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ باقیوں کو سیادت نصیب ہوئی ہے۔ تو سید کا لفظ جو حدیث میں جس ہستی کے لیے ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جن سے وہ صلح فرما لیں، ہمارا حق نہیں بنتا کہ وہ جھگڑا کیا جائے۔ اور اس لیے ہمارے اکابرین اہل سنت جو ہیں اس بات کو، اگر صحابہ کے مابین کوئی اختلاف ہوا ہے اس کو مشاجرات سے تعبیر کرتے ہیں۔ بھئی اختلاف تو ہو جاتے ہیں، اختلاف تو میں نے پڑھا ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین کے مابین بھی اختلاف ہوا ہے اور 2 دن کلام بھی نہیں فرمایا۔ اور آگے مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے دوسرے دن اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر میرے بھائی حسن کو بولو کہ آپ آ جائیں، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے نانا حضور کا فرمان دیکھا ہے کہ جو شخص 3 دن تک اپنے مسلمان بھائی سے کلام نہیں کرتا تو رب اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے آپ آ جائیں، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ غلام پہنچا، اس نے عرض کیا حضور ایسے ایسے حضرت امام حسین نے بھیجا۔ تو آپ نے فرمایا بات تو اس کی ٹھیک ہے لیکن اس کو بولو میں بڑا ہوں، تو چھوٹا ہے، تو چھوٹوں کا حق ہے وہ چل کے آئیں بڑوں کے پاس، نہ کہ وہ بڑوں کو چھوٹوں کے پاس بلائیں۔ تو آپ ایسے کریں، میں بھی صلح کر دوں گا لیکن وہ چل کے آئیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب پیغام بھیجا، آگے حضرت امام حسین کا جواب بھی سننے والا ہے، انہوں نے عرض کی حضور مجھے بھی علم ہے آپ بڑے ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ کے پاس چل کے جایا جائے، لیکن میں آپ کو کیوں بلا رہا ہوں؟ نانا حضور کا یہ بھی فرمان ہے جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ فرمایا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے جنت میں پہلے جائیں، اس لیے آپ پہل فرمائیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا اس بات سے کہ صحابہ کرام میں خود اہل بیت کے مابین بھی اگر چھوٹی موٹی بات ہو جاتی تو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے اہل سنت اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ مشاجرہ یہ شجر سے ہے، شجر کا معنی ہوتا ہے ایک درخت۔ اب درخت کے ایک ہی درخت کے پتے ہیں، اب صحابہ ہوں اہل بیت ہوں، اصل بنیاد تو محبوب کریم علیہ السلام ہے نا۔ اس لیے کسی نے کہا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا،
جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے, اہل بیت کو مانتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے. حضرت امام محمد باقر نے بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں ایک شخص میرے پاس آئے, وہ کہتا ہے حضور آپ حسینی ہیں اور آپ کے جو کزن ہیں وہ حسنی ہیں, لیکن آپ کے آپس میں اختلاف ہیں, تو ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم کدھر جائیں؟ تو آپ نے بڑی ایک خوبصورت مثال دی. آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی سمجھو جس طرح ایک بندہ اپنی بیٹی کی شادی کرے جہاں برتن بنتے ہیں, یعنی ان کے گھر میں اس بچی کو اپنی شادی کر دے, اور دوسری بیٹی کسان کے گھر میں, اور ایک بیٹی آ جائے بابا جان ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے, دعا فرمائیں, بٹھی جو ہے وہ پک رہی ہے, برتن پک رہے ہیں, دعا کریں بارش نہ آئے. اور دوسری بیٹی جو کسان کے گھر میں ہے وہ آ جائے, عرض کرے حضور بابا جانی دعا فرمائیں اللہ بارش دے, ہماری فصل ہو تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں, خوشحالی ہو جائے. تو حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں تو مجھے جواب دو وہ باپ کس کے لیے دعا کرے گا, بارش کی دعا کرے گا یا بارش نہ آنے کی دعا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں حضور وہ تو کوئی بھی دعا نہیں کر سکتا. فرمایا تمہارے لیے حکم یہی ہے, تم خاموش رہو, تمہارا حق نہیں ہے. تو یہ سادات کا یہ دیا ہوا عمل اور طریقہ ہے, اور یہ میسج اور پیغام ہے, تمہارا حق نہیں ہے ان باتوں میں پڑنا, تم اپنی فکر کرو. وہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا مصداق ہیں, اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا وعدہ فرما دیا ہے. ماشاءاللہ بہت اس لیے یہ خوبصورت اور حسین عقیدہ اہل سنت کا ہے. اللہ نے اہل سنت کو نصیب